قربانك لا اله الا الله. میں ابھی میاں چنو جو شیل کا پیٹرول پمپ ہے ادھر کھڑا ہوں. میں نے تیل ڈلوانے کے لیے گاڑی روکی تھی. میں ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک جہاز گزرا ہے اور اس میں سے کوئی چیز گری ہے. ٹھیک ہے, وہ اس سے اتنا زوردار بلاسٹ ہوا ہے کہ جس سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور میری گاڑی کی ڈگی خود بخود کھل گئی ہے. یہ دیکھیں, میرے ساتھ بچے تھے, میں اپنے والد کو نشتر لے کے گیا تھا. سرمد ہے میرا نام ہے. اور میں دیکھیں کہ میاں چنو میں ابھی بھی اسی ہائی وے پہ ہی کھڑا ہوں. میں نے ابھی شیل سے تیل ڈلوا کے نکلا ہوں میں, اور کوئی جہاز آیا, اس میں سے کوئی چیز گری اور اتنا بڑا بلاسٹ ہوا ہے کہ ساتھ والے 4-5 گھر ہیں جو زمین بوس ہو گئے. یہ دیکھیں لوگ بڑی سپیڈ سے. ہندوستان نے پاکستان پر دھاوا بولا ہے. ہندوستان نے پاکستان پر میزائل حملہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک سپر سونک میزائل تھا. جو میزائل انہوں نے پھینکا ہے اس میں 2 اطلاعات آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ شور کوٹ کا ہوائی اڈہ اس کا ٹارگٹ تھا. ان کی ایک سب مرین آئی, پاکستان کی حدود میں آئی. پھر اس کے بعد آج جو پتہ یہ چلا کہ جناب ایک انہوں نے میزائل مارا ہے, اور یہ بڑا خوفناک حملہ تھا. یہ خطرناک تھا کہ اتنی ہائٹ پہ جو چیز اڑ کے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے اور ایسے رستے پہ جا اڑے. میرے لیے تو جو اچنبے کی بات ہے, جو اسٹانشنگ چیز ہے کہ یہ 124 کلومیٹر پاکستان میں اندر کیسے آ گئی, کیونکہ اس کی رفتار بہت زیادہ ہے. ریڈ الرٹ پر رہنا چاہیے پولیس کو, رینجرز کو, آرمی کو, انٹیلیجنس ایجنسی کو. جو ہماری جو بری فوج ہے جو بارڈرز پر کھڑی ہے کہ وہ بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن افسوس ہمارا اگر ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو مانیٹر کر رہا تھا اس کو گرایا کیوں نہیں گیا. تو یہ بھی چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ الرٹ تھا, نہیں تھا. اگر نہیں تھا تو اس کو کیسے کرنا چاہیے. پہلے شیخ رشید جی غصے میں ہیں, شدید غصے میں. کچھ سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے, ڈسٹریکٹنگ عمل ہو سکتا ہے بھارت کا کسی بڑی کارروائی سے نپٹنے کے لیے. تو میں کیا کہوں, سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے. اب تو آج تو بالکل بلی نہیں بلا تھیلے سے باہر نکل آیا. اس طرح کی فلائنگ آبجیکٹ بھارت میں چلی جاتی ہے تو جو بھارت نے S-400 سسٹم لگایا ہوا ہے وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. بارڈرز پر انڈیا فلرٹ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ, انڈیا کوارڈ میں بھی ہے, انڈیا امریکہ کا ساتھی ہے, تو یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں. کہ if India does something اور وہ پاکستان میں کوئی اگر کوئی بوم گراتے ہیں یا کوئی جیسے پیل لوڈ گرا دیا یا کچھ کر دیا تو ہم نے اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. آپ کو لگ رہا ہے نا یہ ایک پوری داستان, ایک کہانی لگ رہی ہے, یہ چند گھنٹوں میں یہ کچھ ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے بتایا کہ کل یا شام 6 بجے کے قریب ایک فلائنگ آبجیکٹ, ایک سسپیشس فلائنگ آبجیکٹ بھارت کی حدود سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا, اور کہ یہ ایک سپر سونک میزائل تھا. ان آرم تھا, اس میں کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا, لیکن یہ بھارت کی حدود سے آیا ہے. اس کے بارے میں ہم تحقیقات کر رہے ہیں, اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھارت کے اوپر ہے کہ اس کو ایکسپلین کرے کہ بیسیکلی اس کا کیا مقصد تھا, اور اس سلسلے میں بھارت سے انہوں نے کہا کہ رابطہ بھی کیا جائے گا. آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس, آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں تو بہت جو میزائل انہوں نے پھینکا ہے اس میں 2 اطلاعات آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ شور کوٹ کا ہوائی اڈہ اس کا ٹارگٹ تھا اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں ریئیکشن کیا ہے, اور چونکہ حالات اس وقت ملک کے خراب ہیں تو پینک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور تقریب کرے گا. کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے. ریڈ الرٹ پر رہنا چاہیے پولیس کو, رینجرز کو, آرمی کو, انٹیلیجنس ایجنسی کو. بڑا جیسے کہتے ہیں نا ان پریسیڈنٹڈ سی چیز ہوئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کی جو ڈی جی ایس پی آر ہے انہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک ہائی سپیڈ فلائنگ آبجیکٹ جو ہے, ہائی سپیڈ فلائنگ آبجیکٹ, یہ میں کوماز میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو کہ پاکستان کے ایک شہر ہے میاں چنو خانے وال کے نزدیک, وہاں پہ آ کے گرا ہے, اور اتفاق سے وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی, کوئی نقصان نہیں ہوا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپر سونک جو فلائنگ آبجیکٹ ہے یہ اس کو ایک میزائل سمجھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ایک میزائل ہے, بٹ یہ ان آرمڈ تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو پاکستان کے جو ڈی جی ایس پی آر ہیں انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا جی 9 تاریخ کو 6:45 بجے 6:43 پہ یہ آبجیکٹ پاکستان میں آئی, اور پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس آپریشن سینٹر ہے جو پاکستان ایئر فورس رن کر رہا ہے اس کو انہوں نے اس کو مانیٹر کیا,
میرے لیے تو جو اچنبے کی بات ہے, جو اسٹانشنگ چیز ہے کہ یہ 124 کلومیٹر پاکستان میں اندر کیسے آ گئی. اب ظاہری بات ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ 124 کلومیٹر پاکستان کے اندر آ گئی. ہمارا اگر ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو مانیٹر کر رہا تھا, اس کو گرایا کیوں نہیں گیا, اس کو چیک کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ کیا کر سکتا ہے. لیکن یہ بھارت کی پے در پہ کارروائیاں, پہلے سب مرین کو ڈیٹیکٹ کیا پاکستان نے, اب جناب یہ جو سپر سونک میزائل تھا یہ بغیر وارہیڈ کے آیا, 3 منٹ تک یہ یہاں پر موجود رہا, تو یہ ان کارروائیوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے بھارت کو؟ اور جو پاکستان کے بارڈرز پر ہو رہا ہے یا پاکستان کی فضائی حدود میں ہو رہا ہے, یہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں. ان کی ایک سب مرین آئی پاکستان کی حدود میں آئی, پھر اس کے بعد آج جو پتہ یہ چلا کہ جناب ایک انہوں نے میزائل مارا ہے, اور یہ بڑا خوفناک حملہ تھا. دیکھیں وہ اس کی جو راستہ انہوں نے بتایا وہ راستہ اس نے اختیار کیا ہے جو پاکستان کی کمرشل ایئر لائنرز کرتی ہیں. بارڈرز پر انڈیا فلرٹ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ, دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انٹرنلی وہ لوگ جو بظاہر امریکہ اور یورپ اور یورپین یونین اس کے ساتھ جن کی پولیٹیکل الائنمنٹ ہے, وہ اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو میں کیا کہوں, سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے. اب تو آج تو بالکل دلی بھی بلا تھیلے سے باہر نکل آیا. رشیا کا جو وزیر اعظم کا جو ٹرپ ہے, اس کے بعد چائنا کا جو ٹرپ تھا, سی پیک پہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یورپین یونین کو جو ہم نے کہا ہے کہ آپ یہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں, تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہ اس کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. اور اس خطے میں تھرو انڈیا دے آر آپریٹنگ, انڈیا کوارڈ میں بھی ہے, انڈیا امریکہ کا ساتھی ہے, تو یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں. آنے والے دنوں میں آئی سسپیکٹ, آئی فیئر کہ زیادہ اس طرح کی واقعات ہوں گے. لیکن یہ تو کریڈٹ گوز ٹو پاکستان ایئر فورس, کریڈٹ گوز ٹو پاکستان نیوی, اینڈ آلسو ہماری جو بری فوج ہے جو بارڈرز پر کھڑی ہے کہ وہ بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن افسوس ہندوستان نے پاکستان پر دھاوا بولا ہے. ہندوستان نے پاکستان پر میزائل حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کے اندر تماشا لگا ہوا ہے. پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے, اور دوسری طرف ہمارا دشمن ملک پاکستان پر دھاوا بولنے کی تیاری کر رہا ہے. پہلے شیخ رشید جی غصے میں ہیں, شدید غصے میں ہے. وہ وزیر داخلہ ہے کہ وہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے حماقت کا ارتکاب کیا ہے, ان سے سنبھلتی نہیں ہے بعض چیزیں, ان کے بہت سے تجربات ناکام رہے ہیں. لیکن انڈیا کیوں چپ سادہ ہوا ہے, انہیں وضاحت کرنی ہوگی اور عالمی برادری کے سامنے یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے. کوئی سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے, یا کوئی ڈسٹریکٹنگ عمل ہو سکتا ہے بھارت کا کسی بڑی کارروائی سے نپٹنے کے لیے. دیکھیے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے میزائل ٹیسٹ کرنے کے لیے فائر کیا, لیکن ان کے کنٹرول سے وہ نکل گیا اور ایک غلط ڈائریکشن میں چلا گیا. کیونکہ میزائل آرم تھا اس کے سامنے, اس کا پروجیکٹائل نہیں اس کے ساتھ تھا, لہٰذا یہ گر کے ویسے کسی جگہ پہ کسی کو زخمی کرتا یا مار دیتا وہ تو بات ہے, لیکن تباہی نہیں مچا سکتا تھا کیونکہ اس میں وہ ایکسپلوسو والا پورشن نہیں تھا. لیکن اس نے انہوں نے چیک کرنا شروع کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کس حد تک الرٹ ہیں, کس حد تک یہ ٹریس آؤٹ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ آواز سے 3 گنا زیادہ اڑ رہی ہے. لہٰذا یہاں پہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کو یہ خود نہ گرتا بلکہ اس کو جاتا. تو یہ بھی چیز ہمیں اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ الرٹ تھا, نہیں تھا, اگر نہیں تھا تو اس کو کیسے کرنا چاہیے. اس میں یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم چاہیے جو ہمیں جو اس طرح کی چیزوں کو مانیٹر کر سکے. اگر کوئی اس طرح کی چیز, اس طرح کی فلائنگ آبجیکٹ بھارت میں چلی جاتی ہے تو جو بھارت نے S-400 سسٹم لگایا ہوا ہے وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. کیا یہ کوئی بھارت کی یہ جو کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے درمیان کوئی چیز گزر رہی تھی, اور یہ بڑی کویسچنیبل کیپیبلٹی ہے جو ظاہری بات ہے وہ بھارت کی طرف سے بھی اس کا آنسر آنا چاہیے تاکہ پاکستان اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے. جتنی دیر تک بھارت کی طرف سے ڈیٹیلز نہیں آتی پاکستان کو پتہ نہیں چلے گا. اور کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو پاکستان کی اس طرح بات نہیں سنتی. اگر یاد ہوگا کہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے بالا کوٹ پہ اسٹرائک کی تھی, ہم نے یہ کہا پرندے مارے گئے, کوے مارے گئے, یہ سارا کچھ ہوا, وہ تو ٹھیک ہوا, لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کس طرح ریٹ کیا تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو انڈیا کا رائٹ جو تھا وہ رائٹ ٹو ریپلائی سمجھا تھا کہ جی ٹھیک ہے انڈیا کا یہ حق ہے جو کر رہا ہے. سو ہمارے لیے یہ کویسچن ہے کہ اف انڈیا ڈز سم تھنگ اور وہ پاکستان میں کوئی اگر کوئی بام گراتے ہیں یا کوئی جیسے پیل لوڈ گرا دیا یا کچھ کر دیا تو ہم نے اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے.